اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاعتقادیہ میں سے ہمارا تیسرا درس ہے، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ نے انسان کو جن فضائل سے نوازا ہے اس سلسلے میں ہم نے خطبے میں بیان فرمایا، اور آخر فرماتے ہیں وَاصْطَفَاهُ مِن نَوْعِ الْإِنسَانِ بِالتَّعْدَادِ السَّمَاوِيَّةِ كَالْوَحْيِ وَالْإِلْهَامِ ومشاہدات المغیبات خصوصاً علی مکمل الشرائع وخاتم النبوۃ ومفصل الحقائق وجامع الولایات صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ تو اس میں جو ہے چونکہ ہر کتاب لکھنے والے مسلمان مومن مؤلفین کی سنت یہی ہے، جب بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیارے نبی ان کے آل پاک پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ بھی یہاں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور دیگر کامل اولیاء کرام پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو وَاصْطَفَاهُم اور انہی اس ہستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات سے نوازا ہے، شرافت بخشی ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اصطفیٰ۔ وہ ہستیاں جن کو اصطفیٰ یا صفی استفان چننے کے معنی میں، منتخب کرنے کے معنی میں، باقی تمام مخلوقات میں سے ان ہستیوں کو اللہ نے چن لیا۔ کس مقصد کے لیے چن لیا؟ ان سے اللہ نے کام لینا ہے، نوع انسانی کے ہدایت دینا، ان کو اعلیٰ روحانی مقامات پر پہنچا کر، جیسا حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا، اے موسیٰ واصطنعتک لنفسی، میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، میں نے آپ سے کام لینا ہے، یہ بنی اسرائیل کو ہدایت کے لیے۔ اسی طرح باقی انبیاء بھی اللہ نے ہی چنا، واصطفاہم، اور یہ آیتوں میں آیا ہے قرآن پاک کے، جس میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اسی طرح بہت سے انبیاء کے نام لے فرمائے واصطفاہم، ہم نے ان سب کو چن لیا۔ یہاں فرماتے ہیں واصطفاہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو چن لیا، من نوع الانسانی، نوع انسان میں سے۔ آپ کو منطق پڑھا ہوئے نوع جنس، نوع جو اس کو لکھ کہا جاتا ہے جس کے مصادیق کی حقیقتیں سب کی ایک جیسی ہے۔ اس کے مصادیق میں سے جس کسی سے بھی آپ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں تو جواب میں ایک ہی چیز آتا ہے۔ میں نے آپ نے کہا زید بکر مثلا ما ہما، تو کہا کہ انسان۔ آپ نے 10 بندے کے نام لے کر ملا کے سوال کرو پھر بھی انسان۔ ہزاروں انسانوں کے نام لے کر سوال کرو پھر بھی انسان، پھر بھی کیا حیوان، سب کے جواب میں جو ہے ایک ہی حقیقت آتا ہے، سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے۔ تو ایسی چیز کو نوع کہا جاتا ہے جنس کے مقابلے میں، جس میں مختلف الحقائق انواع ہوتے ہیں، نوع جو حقیقتیں ہیں وہ ایک ہوتے ہیں۔ لہٰذا نوع انسان، تمام انسان کے جن کی حقیقت ایک ہے، وہ سب حیوان ناطق ہے۔ حقائق کو درک کرنے کا اللہ نے ان سب کو استعداد دیا ہوا ہے، کلیات کو درک کرنے کا۔ انہی میں سے اللہ نے کچھ ہستیوں کو چن لیا، واصطفاہم من نوع الانسان میں سے۔ کس چیز کی طرح چن لیا؟ ان کو چن کر ان کو خاص کیا چیز دے کے ان کو چن لیا؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ فرمایا ان کو اللہ نے چن لیا بالتعداد السماویۃ، تعداد، تائید کے معنی کیا ہے؟ اس کو نصرت دے کر، ان کی سرپرستی کر کے اللہ تعالیٰ نے تعداد آسمان سے خصوصی جو ہے ان کے لیے خوش عنایتیں دے کر، جو ہے خاص عنایات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے عالم بالا سے دے کر ان کو اللہ نے تائید فرمایا، جیسے تعداد سماویہ، آسمانی تعداد، بھائی اوپر سے آسمان سے آنے والی تعداد کیا ہے؟ میں کل وحی والالہام، جیسے وحی اور الہام، وہی کا جیسے نجم الدین ثاقب نے مین الدین ترجمہ یہ کیا ہے اس کی تعریف، وحی کی نزول ملک بریشان۔ میں وہی کیا ہے؟ فرشتے کا نزول ہے بریشان یعنی انبیاء علیہ السلام پر۔ کس مقصد کے لیے؟ جہت اعلام اخبار الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات، خبریں بندوں تک پہنچانا ہے، ان کو پہنچانے کے لیے اللہ جو ہے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور فرشتے آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی خبریں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے شرعی حلال حرام کے احکامات بھی ہوتی ہے، اور کسی قوم کو کوئی انذار کرنا ہے، ڈرانا ہے، ان کے لیے کوئی عذاب نازل کرنا ہے، وہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے آ کے اس نبی کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے لوط کے واقعے میں، بہت سے انبیاء کے واقعے میں فرشتوں نے آ کے بتایا آپ اس شہر سے نکل جائیں، کل ہم نے اس ٹائم پہ اس ملک کو، ہم نے اس سرزمین کو تباہ کرنا ہے، نابود کرنا ہے۔ تو بہت سے جو بھی جو ہے مطالب
اخبار اس نبی سے اس کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ان اخبار کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، ان فرشتوں کے ذریعے سے وہ جو تعلیمات وہ غیبی خبریں نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے وحی کی نزول ملکت پریشان ہونا ان چنے ہوئے مصطفیٰ بندوں پر کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، شہت اعلام اخبار الہی، اخبار الہی اللہ کی طرف سے جو خبریں بندوں کو پہنچانا ہے اس مقصد کے لیے۔ الہام کا معنی لکھا ہے الہام کے القاء معنی، القاء معنی در دل، اللہ کی طرف سے ہاں جی معنی کو اس بندے کے دل میں ڈالنا ہے۔ بندہ محسوس کرتے ہیں اچانک اس کے دل میں ایک بات آ رہی ہے، ہاں جی بات ڈالی جا رہی، فلاں یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو، یہ کام ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا، ہاں یہ کام ہوگا۔ جیسے خاص طور پر بندہ جو ہے ہاں جی اگر ایک بندے نے ایک مخصوص کام کے لیے کوئی دعا کی ہو ہاں جی اللہ کے مقرب بندے نے، تو پھر وہاں اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ہاں یہ کام ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا، کرو نہیں کرو، اس طرح ان کے دل میں باتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، القاءات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں القاء معنی کو ڈالتے ہیں در دل میں اللہ کے مقرب بندے کے، لیکن وہ بے طریق فیض نہ بے طریق کسب۔ یہ بندہ جو ہے وہ کسب کر کے زیادہ عبادت کر کے ہاں جی اللہ سے جو کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ان فیضات کے القاء ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جی بلکہ یہ صرف اللہ کی ایک خاص فیض ہوتی ہے، خاص انعام ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے اس کے دل میں اس بات کو ڈال دیتے ہیں، اس کے دل پر وہ فیض ہے، وہ الہام ہوتی ہے۔ ہاں جی ہو سکتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ عبادت کیا لیکن اس کو کوئی القاء نہیں ہوتا، لیکن ایک عام صالح انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات ہے ڈال سکتے ہیں۔ صالح انسان ایک سچی بات، ایک حق بات، ایک اچھی بات، یا اس کی رہنمائی کے لیے، یا اس سے تعلق رہنے والے دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے وہ قوم میں اصلاح کے کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اچھی باتیں ڈال دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے اصلاح کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن یہاں فرشتہ نازل نہیں ہوتا ہے، فرشتے کے بغیر دل میں باتیں القاء ہوتی ہے، دل میں ڈالی جاتی ہے، خود آٹومیٹکلی محسوس کرتے ہیں اور اسے یقین ہو جاتا ہے یہ بات مجھے اللہ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے، خود کو یقین ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرمائے الہام یعنی القاء معنی کا القاء کرنا، ڈالنا دل میں بے طریقہ فیض، اللہ تعالیٰ کی خاص فیض کی برکت سے، خاص رحمت کی برکت، نہ بے طریقے کسب، یعنی نہ کہ زیادہ محنت کر کے آپ کو القاءات آپ کے دل میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ چاہیں تو کسی کے دل میں القاءات کر سکتے ہیں، ایک اچھی بات رہنمائی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو مراد انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا آسمانی ہاں جی تعداد کے ذریعے سے، جیسے وحی اور الہام کے ذریعے سے، والمشاہدات المغیبات، ہاں جی مشاہدہ یعنی کیا ہے دیکھنا، مغیبات غیب سے ہے، اور ہاں ابھی شرح رات میں آپ نے پڑھ لیا جنہوں نے پڑھا ہے، وہی جو ہے عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، ان تین عالم کی خبروں کو جو انسانی حواس کا ادراک وہاں پہ نہیں، ہم حواس سے ہم ساتھ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کو ماورائے طبیعت بھی کہا ہے۔ ہماری اس عالم کو، اس دنیا کو عالم طبیعت، عالم مشاہدہ، عالم ملک، ہاں عالم ناسوت، یہ معنی اس کو ایک حواس کے ذریعے سے، حواس سے خمسہ، ہاں جی آپ کے دیکھنے کی قوت، قوت باصرہ، سننے کی قوت، قوت سامعہ، ہاں جی چھو کر کی چیزوں کی یہ چیز آیا سخت خوردرا ہے یا نرم ہے، ان چیزوں کو جاننے کی قوت لامسہ، قوت شامہ سونے کی قوت، ہاں جی قوت ذائقہ چیزوں کو چکھنے کی قوت، ہر ایک الگ الگ فنکشن ہے نا، ہر ایک الگ فنکشن ہے۔ ہاں جی ایک چیز کو آپ نے سونگھ کر پتہ کرنا ہے وہ آپ چھو کر پتہ نہیں کر سکتے ہیں، ایک چیز کو آپ نے چھو کر پتہ کرنا ہے وہ سونگھ کر پتہ نہیں کر سکتا۔ ہر خواص سے 5 الگ الگ عوالم میں، ہر ایک اپنے الگ الگ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو چیزیں ادراک ہو سکتی ہے، سمجھ سکتے ہیں، ان کو عالم محسوسات کہا ہے، ہاں جی عالم ملک کا ہے۔ اس کے علاوہ باقی 3 عوالم اور ہیں، ارواح کا عالم ہے، اللہ کی صفات کا عالم ہے، اللہ کی ذات کا عالم ہے، وہ سب عالم غیب ہے، وہاں تک انسانوں کی ان حواس کو رسائی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے انبیاء علیہ السلام کو، اپنے مقرب اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ان عوالم کے بارے میں بھی معلومات دیتے ہیں، ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا ان کو تائید فرمایا مشاہدات ان مغیبات، غیب کی چیزوں کا مشاہدہ کرا کے، ہاں جی وہ چیزیں جو عام انسانوں کی ادراک سے باہر ہے، ہاں جی ماورائے طبیعت کی چیزیں انسان کے حواس سے باہر ہیں، ان چیزوں کے ادراک کی انہیں استعداد دے کر، ہاں جی اس عالم کے عالم غیب کی خبریں، عالم غیب کی چیزوں کو انہوں نے دیکھے، انہوں نے ارواح کو دیکھا، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے علم بے نہایت کا جو ہے انہوں نے ہاں جی کچھ جھلکیاں دیکھا اپنے سیر سلوک کے راستے میں، یا انبیاء علیہ السلام اپنی عبادت بندگی کے موقع دیتے آتے، موسیٰ علیہ السلام سے ہاں جی
آپ نے کوئی تو پر تجلی کا نزول دیکھا، ہاں جی، آپ نے کو اللہ کے وحی جو ہے اس درخت سے وہی سنا، اللہ سے اب ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان بندوں کو اللہ نے چنا ہے، ہاں جی، اپنی وحی کے ذریعے، آسمانی تائیدات جیسے وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے۔ اور الہام کے بارے میں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لو، تصوف عرفان اور عالم اسلامی جو محققین ہیں ان سب کا اتفاق ہے وہی انبیاء کے ساتھ خاص ہے، وہی فرشتے کے ذریعے سے کسی حکم کا نزول اب یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ عام اولیاء پر ہے، وہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انبیاء ملائکہ کے ذریعے سے نزول ملک ہے۔ اما الہام عام ہے، الہام جو ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتی ہے، الہام جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں حضرت مریم سے فرشتوں کا حتیٰ کلام ہوتا تھا، ہے نا، فرشتے آپ کو آگے سارے آتے عیسیٰ کی ولادت کی چیزیں بتایا، اور حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے خبریں دے دی، یعنی الہام کے ذریعے سے آپ نے کہ آپ بیٹے کو جو ہے زیادہ خوف ہو جائے، آپ دریا میں پھینک دو، صندوق میں بند کر کے ہم آپ کو واپس پلٹا دیں گے۔ یہ ساری باتیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الہامات ہیں، ان کو ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کوئی نبی تو نہیں تھا عیسیٰ کے ماں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ سارے القاعات کیا، تو اس لیے جو ہے یہ اتفاق ہے، الہام انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، الہام وغیرہ انبیاء پر بھی ہوتی ہے، اولیاء پر بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مومنین پر بھی ہو جائیں، بعض کے لیے اللہ ضرورت دیکھیں تو، اور باقی وہی جو ہے انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ہاں جی، وہی عام مومنین کے لیے یا اولیاء پر نہیں ہوتی، یہ اتفاق ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاہ سید نے جو اصول اعتقادیہ کے شروع خلافت کے شروع میں جو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی میں بھی آپ کے سمرات امر الہامی ہے، ہاں علامہ بشیر نے بھی تو کیا یہ سمجھ امر الہامی ہے، کیونکہ امر بالوحی تو الگ طرح سے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اب دوبارہ کوئی وحی نہیں آئے گا آسمانوں سے، ہاں جی، یعنی شریعت کے ایک آخر میں بیان شریعت کے صورت میں دین مکمل ہو گیا، لہٰذا اب دوبارہ کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نزول ملک جو ہے جو انبیاء پر ہوتے تھے احکامات الہی کو پہنچانے کے لیے، وہ سلسلہ اب عمر خاتم پہ بند ہو گیا، آپ کے پاس یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن الہامات ہے، جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ولایت کا خاصہ ہے، الہامات جو ہے ولایت کا خاصہ ہے۔ ولایت یعنی اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب کا مقام، اللہ سے نہایت قرب کا مقام ہے، تو جتنا قریب تر ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ کائنات کے اسرار سے بندے کو آگاہی دے سکتا ہے۔ تو یہاں فرمایا مکمل، ہاں جی، مشاہدات المغیبات، غیب کی چیزوں کی مشاہدہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے تائید فرمایا، خصوصاً الخصوص علی مکمل شرائع، یعنی اس ہستی پر جو تمام شریعت کی جمع، ہاں شریعت یعنی قوانین، قانون، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مختلف آسمانی کتابوں کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، ان میں سے جو ہے ہاں جی آپ پر جو قانون نازل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آخری ہے، ہاں جی، آپ کی شریعت آخری شریعت ابھی اس کتاب میں پڑھیں گے، آپ نے جو قوانین حلال حرام کے بیان فرمائے وہ قیامت تک ہے، یہی رہیں گے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ ہے، لہذا آپ کیا ہے خدا مکمل شرائع، تمام قوانین الہی کو مکمل طور پر مخلوق تک پہنچانے والے، اللہ نے قرآن میں سند بھی دے دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کو اللہ نے مکمل کیا آپ کے توسط سے، اور آپ کا دین الہی کو اختتام کیا، اب دوبارہ کوئی اور دین کوئی نہیں آئے گا، ہاں جی، قوانین بھی اور کوئی نیا نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول اب نہیں آئے گا، ہر کوئی نبی اور آئے گا تو اسلام کے اجماع اسلام کے جو ہے خلاف قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین کہا، جب قرآن نے خاتم النبیین کا اگر کوئی اس کے برخلاف بولیں گے تو یقیناً وہ نبوت کے اس آیت کو اس نے انکار کر دیا، تو لیکن قرآن کے ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، ایک آیت کا انکار جو صریح الفاظ میں ہے، واضح الفاظ میں ہے، نص صریح ہے، اس کا انکار کفر کے مترادف ہے۔ خصوصاً اللہ مکمل شرائع و خاتم نبوت، سلسلہ نبوت جو ہے اللہ سے خبر لے کر بندوں کو پہنچانے کے عمل کو نبوت کہتا ہے، نبی کا کام کیا ہے؟ نبی انبا، خبر پہنچانا، اللہ سے احکامات کو لیتے ہیں بندوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہ اگلا احکامات نبوت کے سلسلہ نبوت کا آپ خاتم ہے، خاتم یعنی کہ ختم کنندے، یہ سلسلہ تعلیمات جو اللہ سے لے کر بندوں کو پہنچانے کا جو سلسلہ تھا وہ آپ پر اب اختتام ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا کہ وہ کوئی نئی شریعت بیان کرے۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق ہاں جی اور
طالباً اکثر مسلمانوں کا ائمہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، خاص اولیاء کرام کا جو ائمہ سے بہت عقیدہ رکھتے ہیں، یہی کہ ائمہ اللہ کے پیارے نبی نے جو دین ہم تک پہنچا اس کا محافظ ہے، اس کا سب سے بہترین محافظ ہے۔ ہاں جی، ہر عالمی دین، ہر اولیاء، ہر اللہ کے مقرب بندے اللہ کے دین کو تحریف ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رائے شامل نہیں کرتے، لیکن اللہ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو ان کو جو ہے معصوم قرار دے کر، ہاں جی، تاکہ اس دین کی جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کما کہو امت کو رہنمائی میسر ہوتے رہیں، اور امت جو ہے اس میں اپنی ذاتی اشتہادات میں کہیں دور نہ چلا جائے اور حق سے بہت زیادہ دور نہ جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حسن کو بھیجا ہمارا ائمہ کے بارے میں۔ یہ ائمہ دین ہے، اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام اس کا محافظ ہے، حقیقی محافظ ہے۔ ہاں جی، انہوں نے جو کچھ کسی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا وہ گویا کہ پیغمبر نے فرمایا۔ ائمہ علیہ السلام کسی آیت کی تشریح میں کوئی حکم بیان فرمایا وہ گویا کہ پیغمبر نے وہ تشریح فرمایا، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے بعد جو کچھ علوم ہے، ہاں جی، یدن بیدن علیہ السلام سے ائمہ کو پہنچتے آیا ہے، وہ اپنی جیب سے کوئی چیز بیان نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول نے جو کچھ تعلیمات اس امت کی رہنمائی کے لیے ہے وہی بیان فرماتے ہیں۔ انہیں تشریح دین کا حکم نہیں ہے، ہاں جی، وہ ہوتا ہے شرع نہیں ہے، وہ بیان فرمانے والا ائمہ علیہ السلام، وہ بیان فرمانے والا ہے، مسائل کو جہاں ابہام ہے، جہاں تشریح کی ضرورت ہے، جہاں توضیح کی ضرورت کو بیان کرنے والا دین کا حقیقی محافظ ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہاں جی، وہ نبی نہیں، اللہ سے نئی شریعت لے کے نہیں آتی، یہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کا نہیں ہے۔ اور مفصل الحقائق اور خاتم النبیین ہے، اور مفصل الحقائق تمام حقیقتوں کو کھول کھول کے بیان کرنے والا، کیونکہ آپ ہی کے تو دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، آپ کی تو یہ دعا ہے، آپ کی دعا تو رد نہیں ہو سکتے۔ تو کائنات کے جو ہے مفصل الحقائق ہیں، تمام حقیقتوں کو کھول کھول کر خوب واضح کر کے بیان کرنے والا اللہ کے پیارے نبی، اور جامع الولایات، اور ولایت کے جو ہے تمام مراتب کو اپنے اندر اکٹھا رکھنے والا۔ یہ تھوڑا سا توضیح طرف لفظ ہے، ولی بھی اس میں آتا ہے، ولی کا کیا معنی ہے؟ تو ولایات آیا تو ولایت بھائی، ولایت کے کیا کوئی اقسام ہے، مراتب ہے، وہ تھوڑا توضیح طرف ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔